سلام شروع خدا الہم کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو اور اسی کا مقدس ببرکات آپ سب کے گھرانوں پہ کلیسیوں پہ بنا رہے آمین۔ تو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں 15 فیکٹ یسوع مسیح کے بارے میں، جو کہ آپ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کیونکہ وہ کلام مقدس کو نہیں زیادہ پڑھتے، نہ زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ تو فیکٹ نمبر 1 ہے کہ یسوع مسیح ایک امیر انسان نہیں تھا، کوئی ہینڈسم پرسنالٹی نہیں تھا۔ 2 کرنتھیس اس کے 8-9 کو دیکھتے ہیں۔ اب تو جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے آپ پر کیسا فضل کیا ہے کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا تو بھی وہ آپ کی خاطر غریب بن گیا تاکہ آپ اس کی قربت سے دولت مند بن جائیں۔ وہ اپنی آسمانی جگہ کو چھوڑ کر نیچے زمین پر آیا، کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور باپ کے پاس واپسی لے جانے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ آپ دیکھیں لوکا 9:58 کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، ابن آدم کے لیے سر رکھ کر آرام کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح کے دکھنے کے بارے میں جو ہے وہ عیسائیاء کی کتاب اس کے 53:2 کو دیکھیں۔ اور وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ تو سیدھی سی بات کریں تو لکس کی وجہ سے جو ہے وہ جیسس ان لوگوں میں جو ہے مشہور نہیں تھے، یعنی وہ ایک نارمل جوش کی طرح نظر آتے تھے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اکثر یہودی نے جو ہے وہ یسوع مسیح کو جب بوسہ دیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ مسیح ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ فیکٹ کی طرف، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کے اور بھی بہن بھائی تھے۔ مارک 6:3 کو دیکھ، کیا یہ وہی بڑائی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہیں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ سب سے عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جی یہ تو بچے مریم اور یوسف کے ہیں، ایسا لیکن نہیں ہے، کیونکہ مریم اور یوسف کے بچے یہ نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف یوسف کے بچے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو بہن بھائی ہیں یہ ان کے چھوٹے بہن بھائی نہیں ہیں بلکہ ان کے بڑے بہن بھائی ہیں۔ اور اگر یہ بڑے بہن بھائی ہیں تو آف کورس یہ بچے جو ہیں وہ یسوع مسیح سے پہلے جو ہے وہ مریم سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ایک اور ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنی تعلیم میں بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے سب سے چھوٹے شاگرد کو جو ہے وہ جس سے وہ محبت کرتے تھے یہ حکم دیتے ہیں کہ آج سے جو ہے وہ یہ تیری ماں ہوگی، اور ماں کو کہتے ہیں کہ یہ تیرا بیٹا ہوگا، جیسا کہ یوحنا کی انجیل کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ریفرنس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں ریفرنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 26 سے 27ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو یعنی یوحنا کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اب گھر کیوں لے گیا؟ کیونکہ یسوع مسیح کے جو پیرنٹس میں سے ان کے والد تھے وہ نہیں تھے رہے، اور ان کے جو بہن بھائی تھے وہ بھی ان کی ماں سے پیدا نہیں تھے ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہا۔ فیکٹ نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں تو یہ ہمیں فیکٹ یہ بتاتا ہے کہ یسوع ایسے شخص تھے جن کے اندر جو ہے وہ مسیح کی پروفیسیز جو پرانے عہد نامے میں لکھی ہیں وہ بہت ساری پوری ہوتی ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ 100 سے بھی زیادہ جو ہے وہ پوری ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک ویب سائٹ ہے scripture.org، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 350 سے بھی زیادہ جو ہیں انہوں نے پروفیسیز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں پرانے عہد نامے میں سے، جو کہ جیزس کرائسٹ کے ریلیٹڈ ہیں۔ اور ہسٹری کے اندر آج تک جو ہے وہ کوئی ایک انسان ایسا نہیں پایا گیا جس وہ 8 پروفیسیز کو جو ہے وہ پورا کر سکا ہو، لیکن یسوع مسیح جو ہیں وہ ایسے ہیں جس کو ہسٹری کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ پرانے عہد نامے کی ان کے اوپر جو ہے وہ تمام تر پیشن گوئیاں جو ہے وہ پوری اترتی ہیں، اور جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف 8 پروفیسیز جو ہیں وہ پوری ہوئی، بلکہ مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تر پیشن گوئیاں جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، جو ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، اور جو مسیح نے بھی کہا کہ میرے بارے میں جو ہے وہ لکھی تھیں اور وہ میں نے پوری کی ہیں۔ آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے سیکھنا چاہتے ہیں۔
تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے فیکٹ نمبر 4 کی جانب، جو کہ ہمیں بتاتا ہے 1500 سے بھی زیادہ جو پیشن گوئیاں نظر آتی ہیں یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں کلام مقدس میں، جن میں سے بہت ساری جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، یعنی کہ آدھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آدھی جو ہے وہ ہونا باقی ہیں۔ اور ان کے بارے میں جو ہے وہ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ مسیح نے بھی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں اپنی سیکنڈ کمنگ کی پروفیسیز۔ جو اس کے 16ویں باب کی 27ویں آیت کو دیکھیں، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور اس وقت وہ ہر ایک کو اس کے کام کے بدلے دے گا۔ تو ان کی فرسٹ کمنگ کے بعد ان کی سیکنڈ کمنگ بھی کنفرم ہے۔ تو کیا آپ ان کی سیکنڈ کمنگ کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو نیچے دیے گئے جو ہے ویڈیوز پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور تیار ہو سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5 ہے کہ یسوع مسیح بے گناہ تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ پہلا پطرس اس کے دوسرے باب کی 22ویں آیت ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی فریب کی بات نکلی۔ پھر اس کے 15ویں باب کی 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے باپ کے احکام کے مطابق چلتے ہیں اور یوں جو ہے وہ اس کی محبت میں وہ قائم ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ایک یسوع مسیح ہی ہمیں نظر آتا ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک وداؤٹ گناہ کے پایا جاتا ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں رومنس 3:23 میں کہ سب نے گناہ کیا اور سبھی جو ہے وہ خدا کے جلال سے محروم۔ کرنتھیس اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح بے گناہ تھا لیکن یہوہ نے اسے ہماری خاطر جو ہے وہ گناہ گار ٹھہرایا تاکہ ہم جو ہے وہ اس میں راست باز قرار دیے جائیں۔ تو ملتا ہوں میں آپ کو نیکسٹ پارٹ کے اندر، جس میں ہم 5 فیکٹس اور ڈسکس کریں گے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، شلوم۔